ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 دوسرے پارے کی اس کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے ہر طرح کے اس میں جانور، تصریف الریاح اور ہوائیں چلائیں، والسحاب المسخری بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان پانی بادل کو مسخر کیا یعنی معلق کر دیا۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ فرمایا والسحاب المسخری، زمین و آسمان کے درمیان بادل کو مسخر کیا، تو اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ آیات، تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ لاکھوں ٹن پانی بادل لے کے جا رہے ہیں اور پھر وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یا تو صعود کو چاہتی ہیں یا نزول کو چاہتی ہیں، اور یہ درمیان میں ہے، نہ صعود میں نہ اوپر بالکل آسمان کے پاس چلا گیا، آسمان کے ساتھ چڑھ گیا، نہ نزول کر کے سارے زمین پہ آ گیا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے قدرت کی کہ اللہ نے یہ لاکھوں ٹن اور کروڑوں قطرے جو اس پانی کے ذریعے سے، یہ بھاپ کے ذریعے بادل کے اور کے سینے میں گئے، ان کو محفوظ کر کے قطرات کی صورت میں زمین پہ بھیجا، اور اس بادل کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیا۔ نہ اوپر سے کسی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، زمین کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس کے باوجود نہ تو وہ زمین پہ گرتا ہے، اوپر سے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں جس نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے مسخر کر دیا ہے، یہ پھر اس کو برسنے والا اور اس انداز سے برسنے والا بنایا ہے کہ اگر وہ اسی ترتیب سے جیسا پانی لے کے گیا ویسے ہی برسے تو پھر تو ساری پکی ہوئی فصلیں تباہ ہو جائیں۔ قطرات کی صورت میں اللہ اس کو نازل فرماتا ہے، اور کبھی سفید اور کبھی سیاہ اور کبھی کسی طرح کے بادل ہوتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، پھر فرمایا، اس سے پہلے فرمایا جانور پھیلا دیے۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو دیکھیں انسان کے بے شمار فائدے کے لیے بے شمار قسم کے جانور، جس بعض کا گوشت، بعض کا دودھ، ہڈیاں تک اور چمڑا، یہ تمام چیزیں، بلکہ دانت تک انسان استعمال کرتا ہے جانوروں کی۔ اور پھر پرندے پیدا کیے جو مرغ، بٹیر، یہ تمام چیزیں انسان کی خوراک کا جزو ہیں، حصہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، تو یہ ہوا کبھی گرم کبھی سرد، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، کبھی جنوب کی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی شمال کی چلتی ہیں، کبھی کسی طرف کی چلتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی تو فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ ہوا میں اور جو کچھ اس میں ہے میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور جو اس کے اندر ہے شر، اس کے شر سے۔ اسی طرح دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہے، فرمایا اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، اے اللہ ہم پر ریاح کو بھیج، ریح کو نہ بھیج۔ قرآن مجید میں اللہ نے ریح کو فرمائی ہے کہ ارسلنا علیہم الریح العقیم، بانجھ ہوا بھیجی تھی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ نے میری صبا کے ذریعے مدد فرمائی۔ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، جن میں سے 4 مفید ہیں اور 4 مضر ہیں۔ مفید مبشرات، ناشرات، الزاریات اور المرسلات، اور جو ہوائیں عذاب والی ہیں وہ ہے عقیم اور سرسر، یہ دونوں خشکی کی ہیں، 2 سمندر کی ہیں۔
आसिफ और कासिफ इनका पानी के साथ ताल्लुक नहीं है। हजरत वहाब रहमतुल्लाह ताला इब्न वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि तीन चीजें ऐसी हैं, कहाँ से आती हैं कहाँ जाती हैं अल्लाह को इल्म है, इंसानों को इल्म नहीं है। एक कड़क है जो बिजली की, दूसरा बादल का गरजना है और बिजली है, और तीसरा अबर है, इसका किसी को मालूम नहीं। अल्लाह के इल्म में है कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना